السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان شب معراج سے متعلق ہے۔ قرآن پاک معراج سے متعلق واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سفر کروایا کس کو؟ بعبدہ، فرمایا اپنے بندے کو۔ مفسرین اور مسلمان اکابرین واقعہ معراج پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو مشاہدات ہیں، اس کے اندر جو عظمت کی نشانیاں ہیں، وہ بے حساب، اس اعتبار سے بھی کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف خلعت نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، بلکہ عالمین میں سب سے بڑا رتبہ اور مقام و منزلت عطا فرمائی۔ چنانچہ رب العزت نے اپنے دیدار کے شرف سے سرفراز فرمایا، جس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، پھر مسجد اقصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ زمین سے زمین کا سفر تھا۔ مسجد اقصی میں انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، وہاں نبی پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء و رسل کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو معراج ایک مکمل فلسفہ ہے۔ آج اس سائنسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز رن وے پر پہلے چلتا ہے، اس کے بعد ٹیک آف کی طرف بڑھتا ہے، یعنی پہلے زمین سے زمین کی طرف، پھر اوپر کی طرف۔ تو اللہ نے عقل والوں کے لیے سفر معراج میں یہ نشانیاں عطا فرما دی کہ رب العزت چاہتا تو مکے سے راست آسمانوں کا سفر ہو سکتا تھا، لیکن رب العزت نے پہلے مکے سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، پھر وہاں سے آسمانوں کا، تاکہ دنیا والوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اگر تم سائنسی کسوٹی لے کر بھی معراج کے واقعے کو دیکھو گے تو انکار نہ کر سکو، تمہارا ضمیر دلالت کرے، تمہاری سائنس اس معراج کی حقیقت کا آج خود پتہ دینے لگے۔ اور پھر معراج ایک سفر ہے، اور سفر کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک جانے والے، دوسرے لے جانے والے۔ اب ہم نیچرل پروسیس کے اعتبار سے غور کریں تو جب تک دو نہیں ہوں گے سفر نہیں ہوتا۔ ٹرین سفر کرتی ہے، اس میں لے جانے والا انجن بھی ہے، جانے والے ڈبے بھی ہیں، یہ دو ملتے ہیں تو سفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس انجن کے پیچھے، ٹرین کے انجن کے پیچھے بس لگا دیں پٹریوں پر، سفر نہیں ہوگا۔ یا ٹرین کی بوگیوں کے آگے آپ بس کا انجن لگائیں، کھینچ کے آگے بڑھائیں، سفر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لے جانے والے میں لے جانے کی قدرت ضروری ہے، اور جانے والوں میں جانے کی صلاحیت ضروری ہے۔ ریلوے انجن میں لے جانے کی طاقت و قدرت ہے، اور ریلوے کے ڈبوں میں، بوگیوں میں جانے کی صلاحیت ہے۔ یہ دو چیزیں ملی تو سفر ہوا، بلا تشبیہ۔ سفر معراج میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک لے جانے والی ذات، دوسرے جانے والی شخصیت۔ لے جانے والی ذات میں لے جانے کی قدرت ہے، جانے والی ذات میں جانے کی صلاحیت ہے، تبھی سفر ممکن ہوا۔ لے جانے والا خدا ہے اور جانے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ خدا میں قدرت کی کمی ہے، نہ مصطفیٰ میں صلاحیت کی کمی ہے۔ اس لیے معراج کے واقعے پر کوئی ایسی بات جو محض وسوسوں پر مبنی ہے قبول نہ کی جائے۔ احادیث شریفہ سے ثابت ہے،
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی بعینی راسی، میں نے میرے رب کو اپنے سر کی دو آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ مشاہدہ ذات کی بات ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اس میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی ہے تاکہ آپ رسول پاک علیہ السلام دنیا میں دنیا والوں کو سبق دیں کہ جنت کی اعمال کرو گے تو یہ نعمتیں ہیں. اگر تم برائیوں میں مبتلا رہو گے، سود خوری کے ساتھ جڑے رہو گے، زنا کے ساتھ وابستہ رہو گے، حرام خوری کرو گے، جھوٹ بولو گے، تو پھر تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے الجنت والنار مخلوقتان، کہ جہنم اور دوزخ یعنی جنت اور دوزخ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں. ایسا نہیں کہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی، برخلاف عقیدہ معتزلہ کے. تو عزیزان گرامی، آپ اور ہم معراج کے اس پورے واقعے میں اگر کسی چیز کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں تو وہ نماز ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، تیری معراج کہ تو نقش قدم تک پہنچا. یعنی یہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، ہم ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات تک پہنچے، بارگاہ الہیہ تک پہنچے، دیدار ذات کا انہوں نے مشاہدہ کیا. لیکن ہماری معراج رسول پاک علیہ السلام کے قدمان مبارک ہے. تو معراج میں جو تحفہ ملا وہ نماز کا ہے. نماز کی پابندی، نماز سے محبت اور نماز سے تعلق، یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کا لازمی حصہ ہے. اور نماز کے سلسلے میں کوئی عذر نہیں چلے گا. کوئی باپ یہ کہے کہ میری اولاد زیادہ تھی، ان کو کھلانے پلانے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، دیکھ یہ میرا بندہ یعقوب ہے، ان کو بھی اولاد زیادہ تھی لیکن انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. کوئی عورت کہے گی میرا شوہر ظالم تھا، اس کے ظلم میں میں گھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی. اللہ فرمائے گا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، تو جھوٹ بول رہی ہے. یہ دیکھ میری بندی ہے آسیہ، فرعون نے اس کا شوہر ظلم و ستم ڈھاتا تھا لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو نماز کے سلسلے میں کوئی عذر نہیں قبول ہوگا. اور کیوں ہو؟ اس لیے کہ نماز تحفہ معراج ہے، معراج کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے ایمان والوں کو اپنی نعمت اور رحمت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ ہم تمام کو معراج کی عظمتوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اپنی نسلوں کو معراج مبارکہ کے درس اور عبرت کے مطابق زندگی گزروانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.